ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپکس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے جس میں کشادگی، کہ رزق میں کیسے برکت ہو، رزق میں فراوانی کیسے ہو، اور کس طرح رزق اتنا کشادہ ہو جائے کہ ہم اپنا خیال کرنے والا بھی بنے اور دوسروں کا خیال کرنے والا بھی بنے۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اوپر پہلے 2 کلپس ریکارڈ کروائے ہیں، جو الحمدللہ آپ نے سنے بھی اور اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچایا، اور ہم نے اس کے ذریعے سے خوب دعائیں بھی سمیٹی۔ مختلف میڈیا پر واٹس ایپ گروپس ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب سے اور اسی طرح فیس بک، ہر جگہ پر بھی مختلف جو کمنٹس ہیں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو الحمدللہ شروع کیا ہے اس کا لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو آج بھی ہم تھوڑا رزق کے حوالے سے بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے کے اندر بھی تمہیدی باتوں کے بعد کچھ قرآن اور کچھ احادیث اور کچھ آثار سے اور کچھ بزرگان دین کے اقوال سے اور ان کے تجربات سے کچھ چیزیں عرض کر دی تھی۔ پھر دوسرے پارٹ میں بھی ہم نے قرآن مجید سے اور احادیث سے 6 چیزیں بیان کی تھی کہ جس سے رزق میں بے حد کشادگی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ کہ کس طریقے سے رزق میں کشادگی ہو، اس کے مختلف اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا تو ذریعہ ہم نے پچھلے کلپ میں بھی عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید ہی ہے، اور اسی سے ہمیں تعلیم ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق کے حوالے سے ایک فرمان مبارک ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تمام لوگوں نے میری غربت کی وجہ سے پیٹ پھیر لی، یعنی ہر شخص مجھے اگنور کر رہا ہے، ہر شخص مجھ سے جان چھڑا رہا ہے، اور میری کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی تسبیح نہ بتلا دوں کہ جس کی وجہ سے مخلوق تیرے پیچھے دوڑے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بالکل یہ بات ہمیں بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تسبیح تجھے بتلائی جا رہی ہے یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور مخلوق کی بھی تسبیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوا کرے تو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کر، مخلوق تیرے پیچھے دوڑے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور کچھ عرصے بعد آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے بتلایا تھا اس پر میں نے عمل کیا، اور اس کی برکت سے اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے تو سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو کتنی آسان بات ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ آج لوگ اتنا پریشان ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اس کے اوپر کوئی ایفرٹ کرنے کے لیے، کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑا آسان نسخہ ہے، جب بھی صبح سورج طلوع ہو اسی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، انشاءاللہ اس سے آپ کی روزی روٹی میں بے حد کشادگی ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی معلوم ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آثار میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، پورا 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو تمہیں میں 5 بکریاں دے دیتا ہوں تاکہ تمہارا گزارا اچھا ہو جائے، یا اگر چاہو تو تمہیں وہ بات بتلا دیتا ہوں، وہ چیز سکھلا دیتا ہوں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتلائی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ چیز مجھے سکھلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمایا یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو تو کثرت سے پڑھا کر، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری روزی روٹی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کتنی آسان سی چیز ہے، اگر اس کو ہم کثرت سے اس دعا کو مانگ لیا کریں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر اس دعا کو مانگ لیا کریں، تو کتنی آسان بات ہے، ایک بار پڑھنا کون سا مشکل بات ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو انشاءاللہ اس میں خوب فراوانی نصیب ہوگی۔
اسی طریقے سے انبیاء کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ بزرگان دین نے اور روایات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بے حد رزق میں کشادگی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگی تھی؟ فرمایا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ فرمایا کہ اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان یعنی خزانوں کے منہ کو کھول دیجئے، یا اللہ ہمارے اوپر ایسی چیز کو نازل کریے، ہمارے اوپر ایسی جو ہے روزی روٹی کی برسات ہو جو ہمارے لیے اور ہمارے سے پچھلوں کے لیے یعنی ہماری امت کے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے وہ عید ثابت ہو جائے، یعنی اس دن ہم بے حد خوشی منائیں۔ عیدا لاولنا وآخرنا، پہلوں کے لیے اور آخروں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عید بن جائے۔ وآیۃ منک، اور اس سب چیزوں میں کیا ہوگا؟ تیری نشانی، قدرت کی نشانی بھی ظاہر ہوگی۔ وارزقنا، ہمیں روزی روٹی عطا فرما دیجئے۔ وانت خیر الرازقین، آپ بے شک بہترین روزی عطا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی آسان سی چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مانگا، تو اگر ہم بھی اس کو مانگنے والے بن جائیں، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اس کو کثرت سے مانگنے والے بن جائیں، تو وہ چیزیں ہیں جو مبارک لوگوں کی زبان سے خود ادا ہوئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مبارک لوگوں نے خود مانگی ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہم دعائیں نہیں مانگتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کی برکت سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس پہ بھی ہمارا ایک کلپ ہے کہ تقدیر کون سی والی بدلتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعائی نہیں مانگ رہے، ہم سیدھے طریقے سے دعائی نہیں کر رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہو یا دوسری دعا ہو، کرنا کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگنا ہے۔ خشوع خضوع شرط ہے، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ غافل دل کی دعا کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے رسماً آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی دعا کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کی دعا کا کیا اثر ہوگا؟ دعا کے اندر تو انسان کو اتنا مخلص ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمیں قصہ پتہ لگتا ہے، مزاحیہ بھی ہے اور اس میں سبق بھی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف، آپ کو پتہ ہے بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، ذرا سی بات پہ انسان کو قتل کر دیتا۔ تو اس کے سامنے وہ جب طواف کے لیے گیا ایک دفعہ، تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری آنکھیں آ جائیں، یا اللہ میری آنکھیں آ جائیں، یا اللہ میں نابینا ہوں میری آنکھیں آ جائیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں جتنی بار بھی آتا ہوں تجھے میں یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیا تیری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا نہیں قبول ہو رہی۔ کہا میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی میں 7 چکر لگا کر آ رہا ہوں، اگر تیری یہ دعا قبول نہیں ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ ظالم آدمی ہے، واقعتاً قتل کر دے گا، آپ مجھے بچا لیجئے اور اس کے شر سے بچا لیجئے، میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ اس نے ابھی 7 چکر نہ لگائے تھے، اس نابینا کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو بتلانے کا مطلب یہ کہ اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت سے اس چیز کو منوا لیں کہ اللہ ہماری روزی روٹی کھول دے، تو کیا بعید ہے کہ ہماری بھی دعا قبول ہونے کا وہ وقت ہو اور ہماری توجہ، ہماری آہو انکساری، ہماری آوزاری انکساری اس چیز کا لازم ثبوت بنے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں کھول دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کھول دے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچے صحیح معنوں میں اب اللہ رب العزت سے مانگنے کی، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق کے دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے مانگی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔